عروج دلہن بنی بے حد خوش تھی کیونکہ اس کی شادی اس کی محبت سے ہو رہی تھی۔ اس کی خالہ زاد فیصل کے ساتھ اس کی بچپن سے بات طے تھی اور اب تو فیصل کی نوکری بھی لگ چکی تھی اور بہت اچھی کمپنی میں لگی تھی۔ فیصل اور عروج کا تعلق مسوتک گھرانے سے تھا۔ دونوں ہی خوشحال تھے اور ایک دوسرے سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ جب بارات آئی تو عروج کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فیصل کی ساری کہی ہوئی باتیں اور وعدے اسے یاد آنے لگے کیونکہ اب وعدوں کو نبھانے کا وقت آ چکا تھا۔ کہتا تھا کہ یہ کمپنی میری ترقی کی پہلی سیڑھی ہے، میری منزل کبھی نہیں، میری خواہش ہے کہ بیرون ملک میں جاب کروں اور تمہیں بھی وہاں لے کر چلا جاؤں۔ ہماری زندگی کی تنگیاں دیکھ لینا میں کس طرح سے ختم کرتا ہوں۔ ویسے یوں تو مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا لیکن خواب بہت اونچے دکھتا تھا۔ کبھی کبھی تو عروج کہتی بس کر دو، باز آ جاؤ خواب کی دنیا سے۔ چاندنی رات میں دونوں ہی صحن کی چارپائی پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ والدین کی طرف سے کوئی خاص پابندی نہیں تھی، اس لیے ہفتے میں 2 بار فیصل عروج کے گھر پہ آ جایا کرتا تھا، کھانا بھی یہیں کھاتا تھا۔ پھر دونوں کافی دیر صحن کی چارپائی پہ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گزرنے والی زندگی کی حسین خواب دیکھتے رہے۔ عروج کی خواہشات بہت زیادہ نہیں تھی اور وہ فیصل کے ساتھ ہر قسم کے حالات کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی۔ فیصل جب بھی عروج کو موٹر سائیکل پر کہیں لے کر جاتا تو مہنگی مہنگی گاڑیاں دکھاتا ہے کہ یہ دیکھ رہی ہو، یہ اس وقت 50 لاکھ کی ہے اور میرا خواب ہے کہ میں یہ گاڑی خریدوں۔ عروج اس کی بات سن کر ہنسنے لگتی۔ موٹر سائیکل بھی ٹھیک ہے فیصل، مجھے تو تمہاری بائک پر بیٹھ کر زیادہ مزہ آتا ہے۔ تم بھی نا عروج ہمیشہ چھوٹے چھوٹے خواب دیکھنا۔ ارے بھائی بڑے خواب دیکھو، بڑے خواب دیکھو گی تو بہت مزہ آئے گا۔ فیصل میں نے صرف BA کیا ہے، تمہاری طرح بزنس میں MA نہیں کیا اور نہ ہی مجھے جاب کرنی ہے، مجھے تو بس تمہارا گھر سنبھالنا ہے اور تم سے پیار کرنا ہے۔ خالی پیٹ عشق بھی اچھا نہیں لگتا جانے من۔ عروج ہنسنے لگی۔ عشق کا مزہ تو خالی پیٹ ہی آتا ہے، تبھی تو پتا چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ فیصل کہنے لگا کہ تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ ارے میری آنکھوں میں دیکھو وہ خواب جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، تم وہی چھوٹی چھوٹی خواہشات باغ میں تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کی۔ ارے یہ کوئی خواہشات ہوتی ہیں؟ یہی تو 80% لڑکیاں ایسے ہی خواب دیکھتی ہیں، جگنو کو اپنے ہاتھ میں چھپا لینے کے خواب۔ بائک چلاتے ہوئے فیصل کے سر پہ تھپکی لگا کے عروج نے یہ بات کہی۔ ہاں شاید اسی لیے کیونکہ میں ایک مرد ہوں، مجھے آگے بڑھنے کی خواہش ہے، میں 2-5 بنانے کے خواب دیکھتا ہوں۔ بہرحال نوکری لگی تو فیصل کو ہی شادی کی جلدی بھی مچ گئی۔ اسے بھی جاب کرتے ہوئے 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ فیصل نے کہا کہ اسے شادی کرنی ہے۔ حالانکہ عروج کی والدہ کا خیال تھا کہ 1-1.5 سال فیصل جم کے کام کر لے، لیکن فیصل کی جلد بازی نے سب کو ہی ہار ماننے پر مجبور کر دیا۔ بارات آئی تو عروج کی سہیلیاں نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ تمہارے دل میں تو آج لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، من پسند میاں جو مل رہا ہے اس کی ساری سہیلیاں اسے تنگ کر رہی تھی۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب آئے، ایجاب و قبول ہوا، دستخط ہوئے، عروج فیصل کے نام ہو چکی تھی۔ دل میں گدگدانے والے جذبات اسے مسکرانے پر مجبور کرنے لگے۔ فیصل کی سنگت کا سوچ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ جب عروج کو فیصل کے برابر میں بٹھایا گیا تو اس کی سرگوشی عروج کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ رخصتی کے وقت چاہ کے بھی عروج کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آ پایا۔ پیا ملن کی خوشی گھر والوں کی جدائی سے زیادہ اہم تھی۔ بہرحال جیسے ہی وہ رخصت ہوئی فیصل کہنے لگا کہ میں آپ سب لوگوں کو ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ اپنی خالہ کے گھر ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی، سب مہمان وہاں حیرت سے بیٹھے تھے۔ فیصل کی بات پر عروج کو بھی حیرت ہوئی کیونکہ اس کے سرپرائز کا عروج کو بھی علم نہیں تھا۔ کہنے لگا میری دوستوں نے مجھے شادی کے تحفے کے طور پہ اسلام آباد کے 2 ٹکٹس دیے ہیں اور میری فلائٹ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہے، اس لیے شادی کی رات میں اسلام آباد میں ایک ہی ہوٹل میں گزاروں گا جہاں میرے دوستوں نے بکنگ کروا رکھی ہے۔ یہ سن کر فیصل کی والدہ کہنے لگی بھائی یہ کیا بات ہوئی، 4 دن تو ہمیں بھی اپنی بہو کے چاؤ پورے کرنے دیتے اور ابھی تو ولیمہ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، ولیمہ 1 ہفتے بعد ہو جائے گا، ویسے بھی میں نے ابھی ہال کی بکنگ نہیں کروائی تھی کیونکہ میں عروج کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔
अरूज तो सोच भी नहीं सकती थी कि फैसल ने उसके लिए इतना अच्छा हनीमून प्लान कर रखा है कि शादी की रात वो इस्लामाबाद में होगी। उसे अपनी खुशनसीबी पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बाहर फैसल ने उसे कपड़े तक चेंज नहीं करने दिए। उसी और उसी लिबास में अरपुर लेकर उसे इस्लामाबाद की फ्लाइट थी। इस्लामाबाद पहुंचकर अरूज कहने लगी, आपने तो वाकई मुझे सरप्राइज दे दिया। फैसल वो कहने लगा कि अभी तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज बाकी है, वो तुम्हें और भी पसंद आएगा। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकले, काले रंग की करोला सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने उन्हें देखकर ही उनके हाथ से सामान की ट्रॉली पकड़ ली और उसे देखने लगी। फैसल के दोस्त इतने अमीर थे कि उनके लिए गाड़ी तक अरेंज करके दे दी थी। ड्राइवर कहने लगा, आप लोग खैरियत से तो पहुंच गए थे ना? फैसल कहने लगा, फर्स्ट क्लास पहुंचे हैं। फैसल फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया और अरूज पिछली निस्फ पर बैठ गई। ड्राइवर से फैसल बातचीत करता रहा, जिससे अरूज को ये अंदाजा हुआ कि वो फैसल के किसी दोस्त के घर जाने हैं। उसने अपने आप को कुछ अजीब सा महसूस किया, क्योंकि दुल्हन के लिबास में मबलूसी और किसी अजनबी के घर जाना कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा था। बाहर गाड़ी बहुत बड़े बंगले के सामने जाके रुकी। गाड़ी के हॉर्न पर चौकीदार ने दरवाजा खोला। गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। बहुत बड़ा बंगला था। अरूज तो देखकर ही दंग रह गई। फैसल तो अपने ऐसे किसी अमीर दोस्त का जिक्र तक नहीं किया था, हालांकि वो अपनी हर छोटी बात भी उसे बताता था। गाड़ी जैसी पोर्च में खड़ी हुई, एक मुलाजमा ने पिछली नस का दरवाजा खोला और अरूज को नीचे उतारने में मदद की। मुलाजमा के हमरा ही वो अंदर लॉन्च में दाखिल हुई, जिस पर मुकम्मल तौर पर खाली था। कुछ देर बाद फैसल भी अंदर दाखिल हुआ। अरूज कहने लगी, किसका घर है? फैसल कहने लगा कि मेरे बॉस का घर है। अरूज परेशान हुई, कहने लगी, तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कहने लगा, वो बस अभी पहुंचने वाले होंगे, तो मैं उनसे मिलवाना था। अरूज कहने लगी, फैसल मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। हम तुम्हारे बॉस के घर में क्यों आए हैं? क्या वो तुम्हारे दोस्त भी हैं? तुम तो कह रहे थे कि इस्लामाबाद में किसी होटल में ठहरेंगे। उन्होंने कहने लगा, बहुत सवाल करती हो तुम, यहाँ बैठ जाओ लॉन्च में। वो लॉन्च के सोफे पे बैठ गई। मुलाजमा ने उसके आगे जूस पेश किया। फैसल कहने लगा, ये पियो। घूंट घूंट अरूज ने जूस पिया। फिर बाहर से हॉर्न की आवाज आई। कुछ देर बाद एक सूटेड फूटेड नौजवान अंदर दाखिल हुआ, जो पेंट कोट में मफलूस था। काफी मखरूर लग रहा था, माथे पर बल थे। अंदर आते ही उसने एक भरपूर नजर अरूज पे डाली। फिर फौरन से खड़ा होकर उनसे सलाम करने लगा। शाहमीर, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी कजन है। शाहमीर ने अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाल रखे थे। उसने अरूज को देखा, फिर बड़े रूखे से लहजे में कहने लगा, तुमने इसे सब समझा तो दिया है ना, इसे क्या करना है? ये सुनकर अरूज को कुछ हैरत हुई। फैसल के बोल को बराबर में जाके खड़ी होगी। फैसल कहने लगा, नहीं, अभी मैंने किसी बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप बेफिक्र रहिए। अभी बात यहाँ तक पहुंची थी जब वो शख्स चिल्लाए, ओ यू शट अप, मैंने कहा था ना कि मुझे कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। अरूज उसकी दार पर सहम गई। फिर फैसल का हाथ उसने पकड़ लिया। फैसल ने कहा, सर आप बस मुझे 10 मिनट दिए। शामी ने गहरी सांस ली। कहने लगा, वो सामने कमरा है, उसे बता दो कि उसे क्या करना है। अरूज अभी तक फटी पटी आंखों से उस नौजवान को देख रही थी, जो बेहद घमंडी लग रहा था। फैसल उसे कमरे में ले गया। अरूज कहने लगी, फैसल ये सब क्या है? कौन है ये शख्स और मुझे तुम यहाँ क्यों लाए? और क्या बोले जा रहे हैं? क्या समझना है मुझे? अरूज तो जैसे फट पड़ी। मेरी बात सुनो। देखो अरूज, इस वक्त मुझे तुम्हारी बेहद मदद की जरूरत है। मुझे ये मौका बार बार नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने तुम्हें बताए बगैर हामी भर ली थी। देखो, सिर्फ 1 साल की बात है। अरूज अभी भी हर बात से अनजान थी। मुझको वो कहने लगी, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। वो कहने लगा, मेरे बॉस मुझे बाहर की कंपनी में बहुत अच्छी जॉब लगवा के दे सकते हैं। हमारे दिन बदल जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुर्बानी तुम्हें देनी होगी। अरूज कहने लगी, मैं अभी भी तुम्हारी बात नहीं समझ रही हूँ। वो कहने लगा, बदले में तुम्हें सर का बच्चा पैदा करना होगा। ये सुन के अरूज का तो दिमाग ही चकरा के रह गया। वो कहने लगी, फैसल तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम होश में हो? तुम मुझसे क्या कह रहे हो? वो कहने लगा, हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ। तुम्हें नहीं पता, सर मुझे बहुत बड़ी रकम देने के लिए तैयार हैं, और जब तुम उनके बच्चा पैदा करोगी तो तुम्हें पूरा 1 करोड़ देंगे। हमारे दिन बदल जाएंगे और ऐसा मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अरूज अपना हाथ फैसल के हाथ से खींचा। कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब तो नहीं हो गया? तुम होश में तो हो? तुम मुझसे क्या कह रहे हो? फैसल, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मैं भला किसी और का बच्चा क्यों पैदा करने लगी? फैसल कहने लगा, मेरी तो फ्लाइट भी कंफर्म हो गई है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें तलाक देनी होगी। और तुम्हारा साथ कौन रहेगा? अल्फाज थे या कोई कयामत जो अरूज पे टूटी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया फैसल, तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ
تم سے محبت کی ہے۔ فیصل کہنے لگا تم اب اس محبت کا امتحان بھی تو دینا ہوگا نا۔ عروج دیکھو یہ موقع مجھے بار بار نہیں مل سکتا، جب میں 1 سال کے بعد واپس آؤں گا تو میں تم سے شادی کروں گا۔ سر کے ساتھ میرا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، وہ تمہیں طلاق دے دیں گے، انہیں صرف اولاد چاہیے۔ ان کی پہلے سے بیوی ہے لیکن وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی، وہ 5 ہے اور انہیں اولاد چاہیے۔ عروج کہنے لگا تم نے بغیر مجھ سے پوچھے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا تو کیا کیسے؟ میں ایسا نکاح نہیں کروں گی اور نہ تم مجھے چھوڑو گے۔ فیصل میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ تم مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ میں کیوں کسی اور سے شادی کروں؟ کیوں کسی اور کی اولاد پیدا کروں؟ فیصل کہنے لگا دیکھو میں نے تم سے شادی ضرور کروں گا، ایک بار میرے دن بدلنے دو۔ نہیں گزرتی مجھے یہ تنگی والی زندگی، بڑی مشکل سے یہ سودا ہوا ہے اور میں مکر نہیں سکتا، ورنہ میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا، میری نوکری چھوٹ جائے گی۔ عروج رونے لگی تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں تمہارے لیے کوئی ڈیل ہوں کیا؟ کوئی بکاؤ چیز ہوں جس کا تم نے سودا کر دیا ہے؟ مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے میرے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ فیصل کے پیچھے ہٹی، بہت غصے میں تھی۔ دیکھو زیادہ شور مچانے اور تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیوی ہو تو پھر میری بات بھی مانو۔ اس وقت میں مشکل میں ہوں، نہیں گزرتی مجھے غریبوں والی زندگی، مجھے عیش و عشرت کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے، اور جب میں تمہیں 1 سال بعد اپنا لوں گا تو تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہم دونوں بہت خوشحال زندگی گزاریں گے۔ عروج نفی میں سر ہلا رہی تھی، روئی جا رہی تھی۔ نہیں فیصل، میں تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی قبول نہیں کر سکتی، میں نے بچپن سے صرف تمہارے خواب دیکھے ہیں، تم نہیں جانتے لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، اپنی زندگی میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی، میں ایک لمحہ بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم مجھے 1 سال کا کہہ رہے ہو؟ فیصل میرے ساتھ تم نے اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے ہو۔ عروج نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، وہ روئی جا رہی تھی۔ پاگل مت بنا کرو، سب کچھ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی، اس شخص کی آواز گونجی، فیصل کتنا وقت لگے گا تمہیں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے، میں نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے تم پہ، صرف تمہارا ایگریمنٹ پر۔ مت بھولو کہ تم نے ایگریمنٹ کے خلاف چلنے کی کوشش کی تو جتنی رقم میں تمہیں دے چکا ہوں اس سے ڈبل تمہیں مجھے ادا کرنی ہوگی۔ یہ سن کے فیصل کے ساتھ ساتھ عروج کے بھی ہوش اڑ گئے۔ فیصل تم کیسے میرا ساتھ سودا کر سکتے ہو؟ کیسے میری محبت کا سودا کر سکتے ہو؟ کتنے میں بیچا ہے تم نے مجھے؟ وہ چلائی تھی، زیادہ شور مت کرو، بس 1 سال کی بات ہے، ویسے بھی اسے اپنی بیوی سے محبت ہے، تمہیں صرف اس کو اولاد چاہیے، خدا کے لیے یہ تماشا مت کرو ورنہ میرا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ عروج کو کمرے سے باہر لے آیا، وہ پوری کی پوری کپکپا رہی تھی، اس کا پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈ پڑ چکا تھا۔ یہ کیسا محبت کا امتحان تھا جو فیصل اس سے مانگ رہا تھا؟ وہ ذہنی طور پر ٹینشن میں آ چکی تھی، اس نے کبھی زندگی میں یہ سب کچھ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا محبوب کزن جس کے ساتھ وہ بچپن سے منسوب ہے وہ اس کا یوں سودا کر دے گا۔ فیصل نے اپنا ہاتھ عروج کے ہاتھ سے چھڑوایا، سامنے مولانا صاحب اور کچھ لوگ موجود تھے، ان کی موجودگی میں فیصل نے عروج کو طلاق دے دی اور وہ سسکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ جیسے ہی فیصل نے اسے طلاق دی، شاہ امیر نے بڑی تیکھی نظر عروج پہ ڈالی، پھر اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، کہنے لگا نکاح کا وقت کوئی تماشا مت کرنا۔ بڑا سخت لہجہ تھا۔ عروج تو اس شخص کو دیکھ کر اندر سے کانپ کے رہ گئی تھی، پہلی بار اس شخص کو وہ زندگی میں دیکھ رہی تھی، ساری زندگی فیصل کے بارے میں سوچا تھا، ایک دم سے زندگی نے ایک عجیب سا موڑ لا کر اسے کھڑا کر دیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، فیصل جا چکا تھا، وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح اسی صوفے پہ بیٹھی رہی۔ نکاح ہوا اور گواہ بھی جا چکے تھے، اب اس بہت بڑے بنگلے میں صرف وہ 2 نفوس تھے، ایک عروج اور دوسرا شاہ میر۔ کافی دیر تو وہ اس کی روتی ہوئی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ شاہ میر کے لیے بھی یہ رشتہ نبھانا اتنا ہی مشکل تھا جتنا عروج کے لیے، اس کی شادی کو 7 سال گزر چکے تھے اور انجش کا اس نے ہر جگہ علاج کروایا تھا، بیرون ملک تک لے کر گیا، لیکن وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے تھے اور انجش کی یہ ضد تھی کہ اسے شاہ میر کا ہی بچہ چاہیے تھا۔ شاہ میر چاہتا تھا کہ زندگی وہ یوں ہی گزار دے، انجش کی سنگت ہی کافی تھی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اس کی ضدی طبیعت نے شاہ میر کو اس کے
یہ مجبور کر دیا تھا. اسے عروج سے کوئی غرض نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس کا اولاد چاہیے تھی. مرے مرے قدم اٹھاتا وہ اس کے صوفے تک پہنچا. وہ پوری طرح سے نروس ہو رہی تھی. کب تک یہاں بیٹھ کے شوق منانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ چلو اٹھو, کمرے میں چلو. وہی سخت لہجہ. عروج کی تو روحی تک کانپ اٹھی تھی. نہیں, مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا ہے. دیکھیے یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا میں ایسا نہیں چاہتی تھی. عروج نے روتے ہوئے سسکیاں بھرتے ہوئے یہ بات کہی. دیکھو میں پہلے ہی فیصل کو سب کچھ کہہ چکا ہوں. اگر اس نے تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتایا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. مجھے بچہ چاہیے اور اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں. فیصل کو پیسہ چاہیے تھا اور میں اسے دے چکا. تمہارے حق میں بھی میں نے 1 کروڑ روپے کی رقم رکھی ہے, اس لیے میرا وقت ضائع مت کرو. بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اس سب کے لیے راضی کیا ہے. میرے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا, لیکن سب اپنی اولاد کی خاطر کر رہا ہوں, اب ان کو جائز طریقے سے کر رہا ہوں. عروج روئے جا رہی تھی. کچھ دیر تو شامل اسے روتا دیکھتا رہا, لیکن جب دیکھا کہ وہ خود سے کھڑی نہیں ہو رہی تو اس کی کلائی پکڑ کے اسے کمرے میں لے گیا. دیکھیے آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. میں فی الحال ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں نبھا سکتی. آپ ایسا کریں, مجھے میرے گھر چھوڑ دیں. مجھے نہیں چاہیے آپ کے پیسے. میرے نزدیک نہ کل ان پیسوں کی کوئی اہمیت تھی اور نہ آج. پتہ نہیں میں نے فیصل کی بات کیوں مان لی. میں نے کیوں آپ سے نکاح کر لیا. مجھے نہیں چاہیے آپ کے پیسے. یہ سن کر شامیر کا تو پارا ہی ہایا. او یو شراب لڑکی, تمہارا وہ 2 ٹکے کا قزم مجھ سے پیسے لے جا چکا ہے اور اب تو اس کا جہاز بھی پرواز کر چکا ہوگا. تمہیں یہ تماشا لگانا تھا تو پہلے لگاتی. میں نے فیصل سے کہا ہی تھا کہ لڑکی سے پہلے پوچھ لو. اگر اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں, اور نہ یہ سمجھے کہ یہ سنگت میرے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے. میں صرف تب تک تمہارے قریب رہوں گا جب تک تم پریگننٹ نہیں ہو جاتی. بس ایک بار میرا بچہ تمہارے وجود میں آ جائے, اس کے بعد تمہاری شکل تک نہیں دیکھوں گا, اور جب تم میرے بچے کو جنم دے دو گی اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا. عروج کہنے لگی, آپ کے لیے سب کچھ بہت آسان ہو سکتا ہے, لیکن میں اس کریکٹر کی لڑکی نہیں ہوں, بکاؤ مال نہیں ہوں کہ میں دوسروں کے ساتھ کر سکوں یہ سب کچھ. مجھے آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کرنا. خدا کے لیے مجھے بخش دیں. شامین نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے تو اس کا اور پارا ہائی ہو گیا. تم شرافت سے نہیں مانو گی, پھر تمہیں اپنا کوئی دوسرا روپ دکھاؤں گا میں. وہ بے حد غصے میں تھا. عروج کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا, دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. سامنے کھڑا شامیر صرف اپنے مطلب کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتا تھا. اسے صرف اولاد چاہیے تھی. جب فیصل جیسا شوہر اسے دھوکہ دے کر جا چکا تھا تو وہ کسی اور پر کیا بھروسہ کر سکتی تھی. سامنے اس کے شوہر کے عہدے پر فائز وہ شخص اس سے صرف اولاد چاہتا تھا. کیا تھی وہ؟ کیا بکاؤ مال تھی ایسے کوئی اپنی ضرورت کے لیے اسے استعمال کرے اور چھوڑ دے؟ اپنی بہت بڑی اہانت اسے محسوس ہو رہی تھی. وہ کہنے لگی, آپ مجھے چھوڑ دیں, میں آپ کی احسان مند رہوں گی. مجھے نہیں چاہیے آپ کی یہ دھن دولت, مجھے میرے گھر جانا ہے. شامیر کہنے لگا, اس کا مطلب ہے تم شرافت سے نہیں مانو گی. اتنے پیسے میں نے اس لیے نہیں بھرے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں. عروج کہنے لگی, آپ کو بچہ ہی پیدا کرنا ہے تو کسی بھی بازاری عورت کے پاس چلے جاتے. کم پیسے میں بھی وہ آپ کو اچھا دل بہلا دیتی. اس بار اس نے بھی اپنے دل کی کڑواہٹ نکالی. شامیر کو لگا جیسے لڑکی نے اہانت کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا ہو. اے لڑکی, تمیز سے بات کرو. میں اس قسم کا مرد نہیں ہوں جو بازاری عورتوں کے پیچھے جائے. مجھے ایک شریف لڑکی چاہیے تھی کیونکہ مجھے بچہ پیدا کرنا تھا, وقت نہیں گزارنا. ایک ایک لفظ وہ جما کے بول رہا تھا. اور مجھے ایک نیک عورت سے ہی بچہ پیدا چاہیے تھا جو کہ پاک دامن ہو, پارسا ہو, تاکہ میرے بچے کی خون میں کوئی گندگی شامل نہ ہو. آپ کو کیا لگتا ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ عورت عروج اس بار چلائی تھی. آپ مجھے ساری زندگی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے. صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے آپ نے یہ نکاح کیا ہے. آپ کو اولاد ایک پارسا لڑکی کی چاہیے اور اس کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں گے. یہ آپ کی شرافت پر گالی نہیں ہوگی؟ کیا آپ کی شرافت گراوا کر لے گی, یا پھر ایک لڑکی کو صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے بیوی بنا رہی ہیں؟ وہ کہنے لگا, اپنی زبان بند کرو, مجھے کچھ نہیں سننا. وہ کہنے لگی, میں جانتی ہوں سچ سننا آسان نہیں ہے آپ کے لیے, لیکن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. میں کیوں ایسے شخص کا بچہ پیدا کروں جو میرے دل میں کہیں ہے ہی نہیں. شامیر نے کمرے کی لائٹ بند کی تو عروج
حلق میں آ کے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھو لڑکی مجھے پریشان نہ کرو، یہ کہہ کے اس نے مدھم سی روشنی میں عروج کی کلائی پکڑ لی، پھر اسے بیڈ پر گرا دیا۔ وہ پوری طرح سے گھبرائی۔ دیکھو میری قریب مت آنا، یہ کہتے ہوئے اسے سائڈ ٹیبل سے شیشے کا گلدان اٹھا لیا۔ اگر تم نے میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی تو میں یہ گلدان تمہارے سر پہ دے ماروں گا۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی کہ شامیر اس لڑکی کو دیکھ کے جی بھر کے زچ ہوا تھا۔ اسے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو خاموشی سے اس کے ساتھ یہ رشتہ نبھا لیتی۔ اس طرح کا کوئی بھی ڈرامہ وہ دیکھنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ غصے سے وہ پیسے ہی پاگل ہو رہا تھا۔ کہنے لگا باہر میں جاؤ میری طرف سے، ہو کیا چیز تم سے زیادہ حسین میری بیوی ہے۔ اگر میں یہاں آج تمہارے پاس موجود ہوں تو صرف انجس کی ضد کی وجہ سے ہوں کہ اسے بچہ چاہیے اور میرا ہی بچہ چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جاتے جاتے کمرے کا دروازہ پوری زور سے بند کر کے گیا۔ عروج کا رکا ہوا سانس بحال ہوا، پھر دوبارہ سے ساری باتیں یاد آنے پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے فیصل بھی اب غصہ آنے لگا تھا۔ یہ کون سی محبت تھی؟ وہ تو اس کے ساتھ ہر قسم کے حالات میں گزارا کرنے کو تیار تھی۔ اسے تو یہ تھا کہ وہ کم بھی کمائے گا تو وہ اپنی خواہشات کو دبا کے گزارا کر لے گی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اسے اتنے بڑے امتحان میں ڈال کے چلا جائے گا، جس امتحان کا نام شامیر تھا۔ پوری رات عروج کی روتے ہوئے گزری۔ اس نے الماری کھول کے دیکھا تو کچھ کپڑے لیڈیز بھی موجود تھے۔ ایک سادہ لباس اس نے پہن لیا۔ روتے روتے اپنے عروسی لباس اور زیورات اتار کے رکھے، منہ کو بھی اچھی طریقے سے دھویا۔ فیصل کو شاید وہ آخری بار روئی تھی اور بہت روئی تھی۔ کیا سمجھتا ہے میں دوبارہ اسے شادی کروں گی؟ مر کے بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ آئی ہیٹ یو فیصل، میں نفرت کرتی ہوں تم جیسے شخص سے جس نے پیسے کی خاطر اپنی عزت کو چھوڑ دیا، ایک غیر مرد کے حوالے کر دیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ عروج کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، ورنہ وہ شاید کبھی بھی شامیر سے نکاح نہ کرتی۔ صبح تک وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اس گھر سے چلی جائے گی، شامیر سے خلا لے لے گی، اپنے گھر جائے گی۔ اس کے گھر والے یقیناً اسے اپنا لیں گے کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اسی صبح جب سورج نکلا تو وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ پورے بنگلے میں سناٹا مچا ہوا تھا۔ بڑی خاموشی سے وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کے باہر نکلی، لیکن سامنے گارڈز بیٹھے تھے۔ چوکیدار بھی اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھا تھا، جاگ رہا تھا۔ سب نے جب عروج کی طرف دیکھنے لگا تو کہنے لگے آپ اندر جائیں ورنہ ہم صاحب کو فون کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی خدا کے لیے تم لوگوں کے گھروں میں بھی کوئی ماں بہن ہوگی، مجھے بھی اپنی بہن سمجھ کے جانے دو۔ مجھے نہیں رہنا اس شخص کے ساتھ، مجھے اپنے گھر جانا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دے دو۔ لیکن سب اس شخص کے خریدے ہوئے غلام تھے۔ اور میں سے ایک شخص نے شامیر کو کال کی، وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھا، لیکن جو خبر گارڈ نے سنائی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فوراً سے اپنا نائٹ سوٹ میں ہی اٹھ کر وہ باہر آیا۔ دیکھا تو گارڈ کے سامنے عروج ہاتھ جوڑے بنا سماجت کر رہی تھی۔ خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، یہاں سے جانے دو۔ اسے بڑی بے دردی سے عروج کی گلائی پکڑ لی اور اپنی جانب اسے کھینچنے لگا۔ یہ کیا تماشا لگا رہی ہو تم میرے ملازمین کے سامنے؟ میں بڑی شرافت سے تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہوں، ورنہ میرا دوسرا روپ تم نے دیکھا نہیں۔ چلو اندر۔ وہ اسے گھسیٹا ہوا اندر لے گیا اور کمرے میں لے جا کے بیڈ پہ پھینگا۔ کچھ نہیں کر رہا میں تمہارے ساتھ، سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ چپ چاپ یہاں سے تمیز سے رہو، ورنہ اگر میں غصے سے پاگل ہوا تو تمہارا گلا گھونٹ کے تمہیں بھی مار بھی سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر عروج ڈر گئی۔ دروازہ دوبارہ سے بڑی زور سے بند ہوا اور اس بار چابی سے لاک ہوا۔ شامیر اسے لاک کر کے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ عجیب پاگل لڑکی پلے پڑ گئی ہے جو یہ سمجھتی ہے جیسے میں مرا جا رہا ہوں اس کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنے کے لیے۔ یہ میرے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس بات پر اتنا کر رہی ہے۔ بڑے غصے سے وہ منہ میں بھربھراتا ہوا دوبارہ سو چکا تھا۔ روتے روتے عروج بھی سو چکی تھی، لیکن جب آنکھ کھلی تو دن ڈھلنے پر آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی، کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو لاک تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا، ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی جو اس نے سامنے صوفے پہ رکھ تھی۔ کہنے لگی بیوی صاحبہ ناشتہ کر لے، صاحب جی اس وقت اپنے آفس کے کام کے لیے گئی ہیں، وہ رات کو ہی واپس آئیں گے۔ دل ہی دل میں عروج کہنے لگی اللہ کرے کبھی واپس ہی نہ آئے۔ اس نے ناشتہ کیا کیونکہ بھوک تو بہت زور سے لگ رہی تھی۔
कमरे में ही बैठी रही। रात को जब वो शामिर की आवाज सुनाई थी तो वो मुलाजमा से खाना लगा रहा को कह रहा था। रुतु अरूज ने बड़ी जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुला। ए लड़की, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, दरवाजा इस तरह बंद करो। मुझे खवा का शोर शराबा पसंद नहीं है, और हाँ, कल वाला ड्रामा आज रचाने की कोशिश मत करना। मैं पहले ही तुम्हें कह चुका हूँ, तो मेरी मोहब्बत नहीं हो, मेरी मजबूरी हो। ये कह के वो कमरे से बाहर चला गया। और उसने खाना तक नहीं खाया था। रात को जब शामिर उसके कमरे में आया तब तक वो नींद की मेडिसिन खा के सो चुकी थी, जो एहतियातन उसने अपने पर्स में रखी थी, क्योंकि अक्सर उसे नींद का ना आने का मसला हो जाता था। और फिलहाल वो जिन हालात से गुजर रही थी, नींद आना तो मुमकिन ही नहीं था। शामी ने जब उसे सोते देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। एक तो पहले ही वो अपना दिल पर जमा कर रहा था, उस पर इस लड़की की हरकतें उसे जिच कर रही थी। अच्छा, तो ये तरीका आजमाया है तुमने अपनी जान छुड़वाने का, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें वैसे भी बख्शने वाला नहीं हूँ। होश में ना सही, बेहोशी में ही सही। ये कहकर वो लाइट बंद कर चुका। जब अरूज की आंख खुली तो अपना वजूद टूटा टूटा सा महसूस हुआ, अपने ऊपर एक भारी बोझ सा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, शामिर को अपने बहुत करीब देखकर उसके होश उठ के रह गए। वो उसके इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें उसका चेहरा छू रही थी। उसका हाथ अरूज के ऊपर था, और जिस हालत में वो लेटा हुआ था ये देखकर और अरूज के 14 तबक रोशन हो गए। जैसे ही उठने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि वो कंफर्टर में ही मौजूद है। उसके यूहर बनाने पर शामिर की आंख खुली। उसे देखकर कहने लगा, क्या हुआ, दवाई का असर खत्म हो गया इतनी जल्दी? अभी तो आधी रात पड़ी है। खुद को शामिर की गिरफ्त में महसूस करके वो कसमसाई, मुझे नहीं पता था आप इतने घटिया इंसान हो सकते हैं। अरूज को अपनी बेबसी पर रोना आया। मैंने क्या किया है? अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। अपना घटियापन तो तुम्हें मैं अब दिखाऊंगा, और वो भी तुम्हारे पूरे होशो हवास पे। ये कहकर वो से मजीद अपने करीब कर चुका था। अरूज की सिस्कियां भी उस पर बेअसर थी। अपना हक वो ले चुका था, लेकिन खुद भी बेहद उलझन का शिकार था। आज तक कभी भी उसने ऐसी जबरदस्ती नहीं की थी जैसे उसे इस लड़की के साथ करनी पड़ी थी। कई बार उसके आंसू शामिर को बेचैन करने लगे, मगर अंजिस की जिद जब उसे याद आने लगी तो उसकी धमकियां भी याद आने लगी, तो फिर सब कुछ भूल गया। कब सारी हदें उसने पार की उसे एहसास तक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रिश्ता कायम किया, फौरन से उठकर दूसरे कमरे में चला गया। दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा कि जो कुछ उसने किया है शायद ठीक नहीं किया। फिर अपने आप को समझाने लगा कि निकाह तो किया है ना, उसकी बीवी है, उससे जो कुछ किया है वो जायज है। लेकिन दिल की हालत अजीब थी। फिर अंजिस का फोन आने लगा। उसने फोन उठाया। कैसी हो तुम? बड़े बड़े दिल से शामिर ने कहा। कैसी हो सकती हूँ तुम्हारे बगैर? जानते हो मैं बेचैन हूँ, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना शामिर। अंजिस की आवाज में नमी थी। तुम्हारी जिद का नतीजा है, समझी ना? पता नहीं किस मुश्किल में डाल दी है तुमने मुझे। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर किसी और के साथ वक्त गुजारना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं। वो अपना गुस्सा निकालने लगा। अंजिस कहने लगी, बस एक बार वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, एक बार तुम्हारा बच्चा दुनिया में आ जाए, फिर हमारी जिंदगी की तमाम महरूमियां खत्म हो जाएंगी। कुछ देर अंजिस से बात करने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। अरूज का रो रो के बुरा हाल था। उसने सुबह का नाश्ता तक नहीं करने कमरे से आई थी, ना दोपहर को कुछ खाया। रात को जब शामिर वापस आया तो मुलाजमा ने कहा कि उस लड़की ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस कमरे में बंद है। शामिर का तो पारा ही हाई हो गया। पता नहीं इस लड़की ने मुझे किस मुसीबत में डाल रखा है। वो कमरे में गया तो वो अभी तक सोफे पर बैठी रो रही थी। शामिर ने कमरे का दरवाजा बंद किया। शोर की आवाज पर वो बुरी तरह से चौंक उठी थी। शामिर को देखकर वो खौफजदा हुई। चाहती क्या हो तुम? किस चीज के ड्रामे दिखा रही हो मुझे? मैं तुमसे साफ कह चुका हूँ कि मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए, छोड़ दूंगा तुम्हें, नहीं रखूंगा अपने पास। लेकिन अरूज ने कोई जवाब नहीं दिया। अरूज शामिर ने गहरी सांसी सोफे पर आकर उसके बराबर में बैठ के, देखो जितना ये तुम्हारे लिए मुश्किल है ना, उससे कहीं ज्यादा ये मेरे लिए मुश्किल है। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, शायद इतनी जितनी तुम फैसल से करती हो। मैं नफरत करती हूँ उससे, दोगला इंसान, धोखेबाज। आई हेट फैसल
ये अरूज फिर से कहने लग गई थी और रोने लगी। और उसे मुझसे मोहब्बत होती तो वो सौदेबाजी न करता, मेरी नहीं आपके आगे। मुझे नफरत है फैसल से, उन हमों से जब मैंने उसे चाहा। पहली बार उसे लड़की पर तरस आया, वो फूट फूट के रो रही थी। पहली बार शामिर को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल बेकसूर थी, हर बात से अनजान थी। हालांकि वो पहले कह चुका था कि लड़की को सब कुछ बता दो, क्योंकि उसका राजी होना ज्यादा जरूरी था। लेकिन फैसल ने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अरूज रो धोकर कहने लगी, आप मेरी परवाह करना छोड़ दें, आपको बच्चा चाहिए, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करें मिस्टर शामिर। आखिर आपने इतने पैसे दिए, आपको अपना सिर्फ बच्चा चाहिए। बताइए आपका दिल बहलाने के लिए अरूज क्या करे। अपने आंसू को बेदर्दी से साफ करके उसने गुस्से से पूछा था। शामिर अपने अंदर कुछ शर्मिंदा सा हुआ। फिलहाल तो कुछ नहीं करो अरूज, उसने नफी में सर हिला दिया। मैं बेफिक्र रहे, मर्दों की नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, भूख लगेगी तो खा लूंगी। ये कहकर वो उठ के बेड के पर लेट गई। कहने लगी, लाइट बंद कर दे, इसके बाद जो चाहे कर सकते हैं, बल्कि अपनी कोई भी रात जाया मत करें। मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस मुसीबत से आजादी हासिल कर लूँ। आपको बच्चा चाहिए, बच्चे के बाद मेरी जान छोड़ दीजिएगा। और रह गई मेरी और फैसल की बात, हो मुझे फैसल से शादी करनी ही नहीं है, मुझे नफरत है उस शख्स से, आप अपने पैसे पूरे करें। ये कहकर वो कंफर्टर में अपना मुंह तक लेकर रोने लगी। शामिर ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे अरूज पर तरस आ रहा था। उसे कंफर्टर उसके मुंह पर से हटाया। इतना भी बेहिस इंसान नहीं हो, चलो कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। पहली बार शामिर का लहजा नरम हुआ। मैंने कहा है दिया, जो मुझे भूख नहीं है तो भूख लगेगी तो खा लूंगी। शामिर कमरे से बाहर आया, मुलाजमत से कहने लगा, खाना तैयार करो। उसने खाना एक ट्रे में रख के दे दिया। खाना अंदर शामिर खुद देकर आया। सोफे पर खाना रख के अरूज की कलाई पकड़ी और उसे उठा के सोफा पर बिठाया। यहाँ बैठो, मेरे सामने खाना खाओ। वो कहने लगी, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो रही है, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है, मुझे अपना आप बिकाऊ लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कॉल गर्ल हूँ जिसके साथ आपने 1 साल गुजारने का मुआहिदा किया है और इसकी कीमत उसके मालिक को अदा की है। फैसल ने मुझे एक बेटी इसे कॉल गर्ल बना दिया, मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है। पहली बार उसके बहते हुए आंसू शामिर ने साफ किए। उसने शामिर का हाथ पीछे झटक गया। उठ के जाने लगी तो शामिर ने उसकी कलाई पकड़ ली। चुपचाप खाना खाओ। कहने लगी, आपकी जरूरत नहीं हूँ कि खाना भी आपकी मर्जी से खाओ। वो कहने लगा, मैं जबरदस्ती खिलाना भी जानता हूँ। ये कहकर उसने नवाला खुद जबरदस्ती रूज के मुंह में डाला। उसे डांट के खाना खिलाया। साथ साथ रो रही थी, साथ साथ खा रही थी। लेकिन इस रात शामिर ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके बाद वो उसके करीब भी नहीं आया। लेकिन 1 महीने बाद रूज की तबीयत खराब रहने लगी। उसकी बदली हुई कैफियत को देखकर शामिर समझ चुका था, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई, शामिर को पहले ही इस बात का शक हो चुका था। अलबत्ता रूज बहुत रोई थी। लेडी डॉक्टर ने शामिर से कहा कि आपकी बीवी बहुत कमजोर है, इसका बहुत ख्याल रखिएगा, एक बार अगर बच्चा जाया हो गया तो मसला भी हो सकता है। ये सुन के शामिर के तो होश ही उड़ गए। बहुत सारा फल और उसकी दवाएं सब कुछ लाकर उसके कमरे में रख दिया और कहने लगे, मैं मुलाजिमा से कहता हूँ तो मैं फ्रेश जूस बना कर दे। वो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पीना। ये सुनकर शामिर को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया। चाहती क्या हो तुम, देखो तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा, ओ प्लीज कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को, उसे पैदा करके ही मरूंगी। वैसे मुझे भी अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं, खुदा करे आपके बच्चे की पैदाइश के बाद मैं भी दम तोड़ जाऊं। अपनी आंसू बड़ी बेदर्दी से साफ करते हुए वो कह रही थी। शामिर ने मुलाजमत से कहकर छुरी और प्लेट मंगवाई। अपने सामने सेब काट के अरूज के हाथ में पकड़ाने लगा। तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जब अंजिश को पता चला कि अरूज प्रेग्नेंट है तो बार बार जिद करने लगी, शामिर अब तुम वापस आ जाओ, मुलाजमीन है ना उसे संभालने के लिए, बस अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन जिस तरह से लेडी डॉक्टर ने अरूज की कंडीशन बताई थी, वो मुलाजमीन के हाथों से कभी कुछ नहीं खाती थी। शामिर कहने लगा, देखो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, इसी हर बार पर जिद करना छोड़ दो। डॉक्टर ने साफ कहा है कि लड़की कमजोर है, वो लड़की मुलाजमीन के हाथ से कुछ भी नहीं खाती है। तुम जाहिर सी बात है, ख्याल तो मुझे रखना पड़ेगा ना। अंजिश कहने लगी, क्या मतलब, तुम उसे अपने हाथों से खिलाते हो? शामिर, मैंने सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए कहा था, उस लड़की का ख्याल रखने के लिए नहीं। अरे मरती है तो मरने दो, हमें सिर्फ बच्चा चाहिए। शामिर को पहले अंजिश की खुदगर्जी सोच पर अफसोस हुआ। कहने लगा, इंसान है वो भी, बिल्कुल जीती जागती जैसे तुम हो। क्या मैंने कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूँ ना? फिलहाल तो वो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मेरी खातिर बहुत तकलीफ उठा रही है, मैं ऐसे नौकरों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकता। शामिर की बात सुन के अंजिश के होश उड़ गए थे। शायद वो और
بھی بہت کچھ کہتی، لیکن وہ فون بند کر چکا تھا۔ انجش سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ شامل اس لڑکی کی اتنی طرفداری کیوں کر رہا ہے، اس لیے بار بار اسے کال کرنے لگی۔ شامل کہنے لگے یا تو تم مجھ سے یہ ضد نہ کرتی، اب اگر کی ہے تو پھر مجھے اس لڑکی کا خیال بھی رکھتے دو، کیونکہ وہ میری اولاد کی خاطر تکلیف اٹھا رہی ہے، مجھے بار بار فون کر کے تنگ مت کرو انجش۔ شامل نے انجش کا فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا اور اس کو الٹیاں بہت ہوتی تھیں۔ جب اسے الٹی ہوتی تو وہ بے حال سی ہو جاتی۔ اس کو ہائے ہائے کرتا سن کر شامل کو بے چینی سے ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی وہ واش روم سے باہر آئی تھی اور نہال ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ شامل عروج کے برابر میں بیٹھ کے پوچھنے لگا، جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنے لگا اسے بری طرح سے جھٹ آئی تھی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو بچہ چاہیے نا، مل جائے گا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ چکے تھے، لیکن تھی وہ بہت ہی ضدی۔ عروج مجھے تمہاری صحت بھی چاہیے، ہر بات پہ ضد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر شامل کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے لیے خود نیمبو پانی بنایا، کمرے میں لا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ لو یہ پیو۔ عروج کہنے لگی، میں ٹھیک ہوں، پیوں گی تو پھر سے الٹی ہو جائے گی، مجھے نہیں پینا، میں تھک چکی ہوں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شامل نے پہلی بار ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ عروج نے بھی اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ رونے لگی۔ کیوں وہ رو رہی تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچھا پلیز چپ کر جاؤ۔ شامل نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹ گھونٹ اسے نیمبو پانی پلایا۔ کافی حد تک اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی، وہ سو بھی گئی تھی۔ کافی دیر شامل اسے سوتا ہوا چہرہ کو دیکھنے لگا۔ کتنا آسان ہے نا مردوں کو یہ کہنا کہ بچہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے، لیکن یہ عورت ہی جانتی ہے کیونکہ کتنے مراحل سے وہ گزرتی ہے، کیا یہ قربانیاں دیتی ہے۔ اب یہ ہوا کہ عروج کا جو کھانے کا جی چاہتا بلا تکلف عامر سے کہہ دیتی۔ ایک بار جب رات کو اس کو الٹی ہوئی تو جسم بالکل بے جان لگ رہا تھا، ہاتھوں پاؤں میں شدید درد تھا۔ ویسے بھی 5 مہینے گزر چکے تھے، اب اس کے پاؤں میں سویلنگ سوجن ہونے لگی تھی۔ پہلے بھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جڑواں بچے ہیں۔ یہ سن کے شامل کچھ اور ہی سوچنے لگا تھا۔ پاؤں میں درد کی شدت کی وجہ سے عروج رونے لگی۔ شامل اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ مجھ سے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میں سب کر پاؤں گی، میرے پاؤں میں بہت درد ہے، میرے پاؤں دیکھے ہیں آپ نے، سوج کے بالکل ابلے ہوئے آلو کی طرح ہو چکے ہیں، اور میرا وجود کتنا برا لگ رہا ہے، اپنے آپ کو جب دیکھتی ہوں غصہ آنے لگتا ہے۔ شامل کہنے لگا، اچھا لیٹو۔ وہ کہنے لگی، آپ کو کیا لگے آپ کو تو اولاد چاہیے تھی، مل رہی ہے نا، بعد میں تو بالکل بیکار سی ہو جاؤں گی، میرا پورا وجود فزیکلی طور پر عجیب و غریب ہو جائے گا۔ شامل اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، پھر اس نے گہری سانس لی، اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی۔ شامل نے پہلی بار اس کے پاؤں کو چھوا تھا۔ وہ پوری طرح سے ہڑبڑائی کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کر رہا، لیٹی رہو، بس تمہارے پاؤں دبا رہا ہوں۔ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پلیز میرے پاؤں چھوڑ دیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ میرے بچوں کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھا رہی ہوں، میرا فرض بنتا ہے تمہارا خیال رکھوں۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے پاؤں دبا رہا تھا، پتہ نہیں کب، لیکن عروج سو چکی تھی، خود بھی وہ نیند سے بے حال تھی، لیکن اس کی ایک ہائی پہ اٹھ بیٹھتا تھا۔ عروج کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، آپ کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ کروٹ بدلنے میں تکلیف ہوتی ہے، سیدھا سو کے تھک گئی ہوں۔ بڑی مشکل سے عروج نے 9 مہینے گزارے، لیکن ڈاکٹر نے جب آپریشن کا کہا تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئی، بالکل گمسم۔ اسے یوں چپ دیکھ کے شامل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ چھوٹا سا تو آپریشن ہے۔ عروج نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو تو چھوٹا سا ہی لگے گا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شامل، اگر میں مر گئی تو۔ پہلی بار موت سے خوف آیا تھا، پھر ایک دم چپ ہو گئی۔ شامل نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ذرا سے دبایا۔ کچھ نہیں ہوتا تمہیں، 9واں مہینہ بھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ زچگی کے درد شروع ہو چکے تھے۔ شامل ہی اسے آدھی رات کو اسپتال لے کے گیا۔ جب تک آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند تھا، شامل کی جان پہ بنی رہی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئی، کہنے لگی، آپ کی بیوی کا بی پی بہت ہائی ہے، یا تو ہم بچوں کو بچا سکتے ہیں یا پھر ماں کو۔ یہ شامل کے لیے ایک بہت بڑا کڑا امتحان تھا۔ 7 سال بعد اسے بچوں کی خوش نصیبی بھی ملنے والی تھی، لیکن دوسری طرف اس لڑکی کی جان خطرے میں تھی، جس نے 9 ماہ اس کی خاطر اس کے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے لمحہ بڑی تکلیف میں گزارا تھا۔ شامل کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کہنے لگا، میری بیوی کو بچانے
یہ کہہ کے بے جان سا ہو کے کر بیٹھ گیا۔ لیڈی ڈاکٹر اندر چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد واپس آئی تو لیڈی ڈاکٹر کے چہرے میں مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگی شکر ہے ماں بھی بچ گئی ہے اور بچے بھی۔ تو ننھے منھے نے وجود نرس نے لا کے شامل کی گود میں ڈال دیا۔ بچے بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، بیٹے تھے، لیکن دونوں ہی عروج کی شکل تھے۔ شامل نے سینے سے لگا دیا، چومنے لگا، پیار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب عروج کو ہوش آیا تو وہ کمرے میں ہی تھی۔ انجس کے فون پہ فون آ رہے تھے کہ طلاق دو عروج کو اور دونوں بچوں کو لے کر واپس آؤ، مجھے اپنے بچے دیکھنے ہیں۔ لیکن پہلی بار شامل نے بنا جواب دیے فون بند کر دیا۔ عروج کو جب ہوش آیا تو نرس نے اسے بتایا کہ اس کی کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی، یا تو وہ بچتی یا پھر بچے، لیکن اس کے شوہر نے کہا کہ اس کی بیوی کو بچایا جائے۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ تینوں ہی بچ گئے تھے۔ کچھ حیرت عروج کو بھی ہو رہی تھی۔ شامی دونوں بچوں کی کاٹ کے پاس ہی تھا، انہیں پیار کر رہا تھا۔ جب عروج کو دیکھا تو اس کے پاس آ گیا، اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیے۔ کیسی ہو تم؟ لیکن عروج نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ آپ کو تو آپ کے بچے بچانے چاہیے تھے۔ کہنے لگا پہلے تم ہو پھر میرے بچے ہیں۔ اس کی بات سن کر بڑے ساختہ عروج نے اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا کیا میں ایک بار پھر اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہوں، انہیں پیار کر سکتی ہوں؟ ماں کی طرف تھی جو اس کے اندر اٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہے عروج؟ تمہارے ہی بچے ہیں۔ شامل نے اس کے فولڈنگ بیڈ کو قریب کیا، دونوں بچوں کو آہستہ آہستہ اس کی گود میں بٹھا دیا۔ وہ انہیں چومنے لگی، سینے سے لگانے لگی، پھر رونے لگی۔ شامل کہنے لگا رو کیوں رہی ہوں؟ کہنے لگی کیونکہ میں انہیں اپنے پاس جو نہیں رکھ سکتی۔ پھر کہنے لگا اسے پکڑ لے ورنہ مجھے ان کے جانے کی اور بھی تکلیف ہوگی۔ شامل کہنے لگا یہ تمہارے بچے ہیں، انہیں اپنے پاس رکھو، پیار کرو۔ کہنے لگی ہاں بس کچھ دیر کے لیے میرے بچے ہیں۔ پھر کہنے لگی کہ آپ انہیں پکڑ لیں۔ شامل نے انہیں پکڑ کے کاٹ میں لٹا دیا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں اور پلیز مجھے میرے گھر بھجوا دیں۔ شامل اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ اس بار بھی اس نے ہاتھ جھٹک دیا، پھر اس نے دوبارہ سے زبردستی اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، پھر اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا عروج، بہت تکلیف سہی ہے تم نے میری اولاد کی خاطر، تمہیں پل پل تڑپتے میں نے دیکھا ہے۔ اتنا بھی ظالم انسان نہیں ہوں میں کہ جو لڑکی کو صرف اولاد کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں میں اسے چھوڑ دوں۔ تو میری بیوی ہو اور ہمیشہ میری بیوی رہو گی۔ اپنی جان کے ساتھ لگا کے رکھوں گا تمہیں، البتہ ایک بچہ جس کو دے دوں گا، ایک تمہارے پاس رہے گا۔ یہ سن کر عروج نے صرف اس کی طرف دیکھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ صرف 3 دن کے لیے وہ کراچی گیا تھا اپنا ایک بیٹا انجس کو دینے۔ وہ کہنے لگی دوسرا بچہ کہاں ہے؟ تو تم تو کہہ رہی تھی کہ 2 بچے ہیں اور اس کو طلاق دے دی ہے تم نے۔ دیکھو اسے 1 کروڑ کے بجائے 2 کروڑ دے دو۔ اندر ہی اندر انجس کو پتہ نہیں کون سی بات پریشان کر رہی تھی۔ شامل کہنے لگا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، جیسے تم میری بیوی ہو وہ بھی میری بیوی ہے، تمہاری خاطر اس لڑکی نے بہت تکلیفیں سہی ہیں، میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر انجس کہنے لگی نہیں شامل تم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، میں بے حس نہیں ہوں۔ انجس تمہارے میں بچہ چاہیے تھا، میرا بچہ چاہیے تھا، وہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ بھی زیادتی نہیں کروں گا، لیکن 1 مہینے اس کے پاس رہوں گا، 1 مہینے تمہارے پاس۔ میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے خود کو بھی تم ایک آزمائش کے لیے تیار رکھو، اور اس لڑکی کے لیے بھی آزمائش لی ہے۔ انجس کو روتا چھوڑ کے وہ واپس آ گیا تھا اور وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، نہ ہی دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کے حق میں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی عورت دوسری عورت کو اپنے سامنے اپنے شوہر کی باہوں میں نہیں دیکھ سکتی۔ فیصل کو ویسے بھی پیسوں سے غرض تھی، اس نے تو پلٹ کے عروج کو پوچھا تک نہیں تھا، اور نہ ہی عروج کے دل میں اب کہیں فیصل تھا تو بس شامل تھا۔ وہ معصوم بچی